وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث طیبہ کی خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہیں، ان کے اندر اللہ اور اس کے محبوب نے مجھے اور آپ کو ایک مقدس فریضے کے بارے میں سمجھایا ہے۔ وہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر مسلمان بھی ادھورا ہے، اسلام بھی ادھورا ہے، سیرت بھی ادھوری ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر وہ فریضہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بھی ادھورے ہیں۔ غرض اگر دین مکمل کرنا ہے، پورا مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا ہے تو اس فریضے کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنانا پڑے گا، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کو غافل کرنے کی پوری دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، اور اب سے نہیں شروع دن سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ان کو
مسلمان کی کسی عبادت سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ان کو مسلمان جب فریضہ جہاد کے اندر نکلتے ہیں تو ان کو ہوتی